بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سورہ یوسف پر گفتگو ہو رہی تھی اور آج ہماری 7ویں نشست ہے۔ آپ کو بتلایا تھا کہ جب دوسرا چکر لگا تھا ان لوگوں کا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے باقی جو بھائی ہیں ان کا دوسرا جو چکر لگا، اس میں وہ اب بنیامین کو بھی لے آئے، جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے ان کو لے آئے، اور پھر ایسے حالات بنے کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو ظاہر کر دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے ان کو روکنا چاہا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ترکیب یہ سجھائی کہ آپ اپنا پیالہ جو ہے سامان میں رکھ دیجئے، اور پھر آپ نے ایک اعلان کیا کہ چوری کسی نے کر لی ہے، ایک اعلان کروا دیا، اور پھر وہ سارا قصہ بنا اور وہ سامان جو ہے وہ بنیامین کے سامان میں وہ پیالہ نکل آیا۔ اور اس سے پہلے انہوں نے ان سے پوچھ لیا تھا کہ چور کی کیا سزا ہوگی، اگر آپ کے یہاں سے کوئی چور نکل آیا تو سزا کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا بھئی ہماری شریعت میں تو یہ ہوتی ہے کہ جس نے چوری کی وہی اس کا بدلہ ہے، ورنہ وہ آپ کا غلام ہے، آپ چاہے تو رکھ لیں، چاہے تو بیچ دیں، چاہے تو چھوڑ دیں، آپ کی مرضی ہے، جو چاہے آپ کریں۔ تو ٹھیک ہے، اس فیصلے کے بعد جو ہے انہوں نے جب دیکھا کہ بنیامین کے سامان میں نکلا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی بنیامین ہمارے پاس دو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تو ان بھائیوں نے کہا دیکھو ہمارا باپ جو ہے بہت دکھی ہے، اور پہلے بڑے بھائی نے اس کو کی وجہ سے بڑا دکھ ہو چکا اسے، اب اس کو چھوڑ دو، ایسا کرو آپ کو بندہ چاہیے نا، ہم میں سے کسی ایک بندے کو رکھ لو، ہم اتنے سارے ہیں، ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو لیکن بنیامین کو نہ رکھو۔ اس پہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ میں ایسے بندے کو لوں کہ اس ایسے بندے کے علاوہ کسی کو اپنے پاس رکھوں کہ جس میں میرا سامان نکلا ہے۔ ان اذا لظالمون، اگر میں ایسا کروں تو پھر میں بہت ظالم آدمی ہوں گا، یعنی کہ قصور اس کا پکڑوں اس کو، اگر میں ایسا کر لوں تو یہ تو ظلم کی بات ہے، ایسا میں نہیں کروں گا۔ جس کا قصور ہے، جس کے سامان میں سے میرا پیالہ نکلا ہے، جس نے چوری کی ہے، اسی کو پکڑیں گے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، اب یہ بھائی جو ہیں انہوں نے بہت دیر منت سماجت کی یوسف علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کیوں چھوڑتے بھائی؟ انہوں نے ترکیب اس لیے کی تھی کہ میں اس کو رکھ لوں، تو کیوں چھوڑتے؟ تو فلما استيئسوا منه، جب وہ نا امید ہو گئے اپنے بھائی بنیامین کے معاملے میں، جب وہ نا امید ہو گئے کہ کوئی بات نہیں بنے گی، خلصوا نجيا، تو وہ علیحدہ ہو کے انہوں نے ایک میٹنگ کی، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور سائڈ پہ آ کے میٹنگ کی۔ قال کبیرہم، تو بڑوں میں ان میں سے ان کے جو بڑا ہے اس نے کہا، یعنی وہ 10 آئے تھے، 10 میں سے بنیامین چلا گیا، باقی جو 9 ہیں ان میں سے ان کے بڑے نے کہا۔ کون تھا بڑا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑا وہ تھا جو علم اور فضل میں بڑا تھا، عمر میں بڑا نہیں، یعنی کہ یہودا۔ اور دوسرے جو کچھ مفسرین ہیں وہ کہتے نہیں، اس سے مراد جو ان کی عمر میں بڑا تھا یعنی کہ روبیل، اور کسی نے کہا نہیں، اس سفر میں جو سردار تھا یعنی کہ شمعون، اس نے یہ کہا۔ تو یہودا نے کہا یا روبیل نے کہا یا شمعون نے کہا، کیا کہا؟ قال کبیرہم، ان کے بڑوں نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تم نہیں جانتے کہ تم نے اپنے ابا کے ساتھ اللہ کی قسم کھا کے بڑا پکا وعدہ کیا تھا؟ ومن قبل فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں بھی زیادتی کر چکے ہو۔ فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، اور میں اس زمین کو میں نہیں چھوڑوں گا، مجھے تو بڑی شرم آ رہی ہے کہ میں اس زمین کو چھوڑوں، حتی یأذن لی ابی، کہ یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے دے، او یحکم اللہ لی، یا اللہ ہی میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، یعنی کہ مجھے موت آ جائے یا کوئی حالت ایسی بن جائے، یہ بنیامین کو چھوڑ دیں یا کوئی بھی اچھی صورت ہمارے معاملے میں نکل آئے، یا تو ابا اجازت دے دیں، یا یہاں پر اللہ کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ سب سے زیادہ وہ سب سے بہتر حکم کرنے والوں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو حکم کر دیں گے وہ فیصلہ میں تو نہیں، اب میرے میں ہمت نہیں ہے کہ میں ابا کا سامنا کروں۔ تو یہودا یا روبیل یا شمعون، ان تینوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہاں پہ رہ گیا تھا اور وہاں سے نہیں گیا، باقی 8 بھائیوں کو واپس بھیجا، اور کیا کہا؟ ارجعوا الی ابیکم، اپنے ابا کے پاس واپس چلے جاؤ، فقولوا، اور پھر ان کو کہو یا ابانا ان ابنک سرق، کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے بنیامین نے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور
ہم تو اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں مگر وہ کہ جس کا ہمیں علم ہے، یعنی کہ ہم تو ہمیں جس چیز کا علم ہے اسی چیز کی ہم آپ کو گواہی دے رہے ہیں۔ وَمَا كُنَّا لِلْغَائِبِ حَافِظِينَ، اور ہم غیب کا نگران تو نہیں ہیں، یعنی کہ بات یہ ہے کہ غیب کے نگران نہیں، ہمیں کیا پتہ تھا یہ حالات بنیں گے؟ ہم نے جو آپ سے قسم کھائی تھی، اللہ کی قسم کھائی تھی کہ ہم بنیامین کو لے کے آئیں گے، یہ تو ہم نے قسم کھائی تھی اس پہ کہ ہمیں نہیں پتہ تھا غیب میں کیا فیصلے ہوئے ہیں، ہمیں کیا پتہ تھا آگے چل کے آپ کا بیٹا چوری کر لے گا۔ ہمیں غیب کے باتوں کے معاملے میں تو ہمارا کوئی ہم کوئی نگرانی نہیں کر سکتے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمارا دل صاف تھا، ہم بنیامین کو لانے والے تھے، لیکن حرکت ہی ایسی ہو گئی۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور آپ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، آپ اس بستی سے بھی پوچھئے کہ جس کے اندر ہم تھے۔ یہاں قریہ سے مراد اہل قریہ، قریہ کہتے ہیں بستی کو، بستی سے مراد بستی والا، آپ ان بستی والوں سے بھی پوچھئے، یعنی جو مصر کے ہم لوگ آئے ہیں تو مصر والوں سے پوچھئے کیا ہوا، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، جس کے اندر ہم تھے ان سے پوچھ لیجئے۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور ان لوگوں سے بھی پوچھ لیجئے جو ہمارے قافلے میں ہمارے ساتھ تھے، یعنی کہ وہ کنعان جس جگہ سے یہ آئے تھے، یعقوب علیہ السلام جہاں رہتے تھے کنعان، اور جہاں سے یہ بھائی آئے تھے مصر سامان لینے، اس قافلے کے چند اور لوگ بھی ساتھ تھے۔ تو انہوں نے کہا یا تو بستی والوں سے پوچھ لو، مصر والوں سے پوچھ لو، یا یہ جو ہمارے ساتھ تھے اس میں سفر میں، ان سے پوچھ لیجئے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم تو سچے ہیں، بالکل سچی بات کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا، اس نے چوری کر لی، وہ پکڑا گیا۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارے اندر سے تم نے اپنے دل سے ایک بات کو گھڑ لیا ہے، اور معاملہ ایسا ہے نہیں، لیکن تم نے اب اپنے دل سے ایک بات کو گھڑ لی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے سوچا اب ان کے میں کیا منہ لگوں، یوسف کو کیا پتا یا عزیز مصر کو کیا پتا کہ چور کی کیا سزا ہوتی ہے، یہ تو تم نے بنائی ہے نا، کیوں بتائی یہ، اور کیوں یہ حالات پیدا ہوئے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ تم نے کوئی بات اپنے دلوں میں گھڑ لی ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے جو تم بتا رہے ہو۔ فصبر جمیل، اب تو میں بہت اچھا صبر کروں گا۔ صبر جمیل، صبر جمیل جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ اس کو ایسا کہتے ہیں، ایسا صبر کہ سوائے اللہ سے کسی کی پھر کوئی شکایت نہ کرے۔ چھوڑ دو اس کو، نہیں جا رہا، چیک کر رہا تھا، ٹھیک۔ بل سولت لکم فصبر جمیل، تو اچھا صبر کروں گا میں۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے۔ کن سب کو؟ بنیامین کو، یوسف کو، اور جو ایک بھائی اور شمعون یا یہودا جو ساتھ رہ گیا، ان تینوں کو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس لے آئے، لیکن میں صبر جمیل کروں گا، میں اچھا صبر کروں گا۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی ہے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے، یعنی کہ میری حالت کو بھی جانتا ہے اور اپنی حکمت والا بھی ہے، وہ اچھی تدبیر بھی کرے گا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اب ان کے کیا منہ لگوں، ان کو نہیں سمجھ آنی۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، یعقوب علیہ السلام نے ان بھائیوں سے منہ پھیر لیا۔ وَقَالَ يَا عَسَفَ عَلَى يُوسُف، اور انہوں نے کہا ہائے افسوس، اے یوسف ہائے افسوس، یوسف علیہ السلام پہ افسوس کیا۔ تو ایک آپ کو پتہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تعلیمات یہ ہیں کہ آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی دکھ پہنچے تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس زمانے میں پہلی شریعت میں یہ اتنے اچھے کلمات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، اس سے پہلے کسی کو نہیں ملے، ٹھیک ہے نا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ جو ملے ہیں الفاظ، یہ ہمیں ملے، پہلے نہیں ملے۔ وہ پہلے کہتے تھے ہائے افسوس یوسف پر۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں یوسف کے دکھ میں، وَمِنَ الْحُزْنِ، یوسف کے دکھ میں، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ دل ہی دل میں گھٹ گھٹ کے روتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ آنکھیں جاتی رہیں، کہنے لوگوں نے لکھا کہ 6 سال آپ نابینا رہے، 6 سال جو ہے رو رو کے بالکل نابینا ہو گئے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا وتکون من الحاکین، تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ واللہ اللہ کی قسم آپ جو ہے یوسف کی ذکر کو نہیں چھوڑیں گے، حتی تکون حردا، حتیٰ کہ آپ کمزور ہو جائیں، بالکل آپ کی صلاحیت ختم ہو جائے، آپ بالکل پیرانی سالی کو پہنچ جائیں،
تب تک آپ نہیں چھوڑیں گے یوسف کے ذکر کو. او تکون من الہالکین، یا آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں، یا تو آپ اپنے آپ کو کمزور کر لیں یا آپ کی جان چلی جائے، آپ یوسف کو نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے نا، یوسف کے بارے میں پوچھنے کے بارے میں اس کا معاملے کو نہیں چھوڑیں گے. قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. ہوا یہ کہ بستی والوں نے یعقوب سے کہا کہ بھئی آپ کو کیا ہو گیا، آپ تو بہت کمزور ہو گئے ہیں، آپ کی آنکھیں بھی چلی گئی ہیں، آپ اتنی جلدی کسی کی صحت خراب ہو جائے تو پھر بندہ پوچھتا ہے نا کیا ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں آپ کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی. تو انہوں نے پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا اصل میں کیا کروں، یہ یوسف میرا پیارا جو ہے وہ چلا گیا. اور کتنے عرصے چلا گیا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 سال یا 80 سال، یا تو 40 سال تک آپ کو یوسف علیہ السلام سے جدائی ہوئی، یا یہ کہ آپ کو 80 سال تک جدائی ہوئی. تو جب یہ بات انہوں نے کی تو جبریل علیہ السلام آ گئے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم میری شکایت اب لوگوں سے کرو گے؟ آپ میری شکایت کرنا چاہتے ہیں، کر لو، اگر یہ لوگ آپ کی ہیلپ کریں گے تو کر لیں. تو یعقوب علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ یا اللہ بالکل میرا ایسا ارادہ نہیں ہے، میں ایسا نہیں کروں گا. اور پھر فرمائے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے دکھ اور اپنی تکلیف کی شکایت جو ہے صرف اللہ ہی سے کروں گا. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں زیادہ جانتا ہوں اس چیز کو اللہ کے معاملے میں جو تم نہیں جانتے. یعنی میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، مطلب یہ کہ کیا معاملات ہونے والے مجھے زیادہ پتہ ہے، اللہ کی معرفت مجھے زیادہ ہے. اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ یعقوب علیہ السلام اس لیے دکھ کرتے تھے کہ آپ کو پتہ تھا یوسف زندہ ہیں، کہیں نہ کہیں زندہ ہیں. ایسا یہ کیوں پتہ تھی؟ کیونکہ شروع میں آپ کو پتہ نا وہ خواب آ گیا تھا یوسف علیہ السلام کو کہ وہ ستارے اور چاند تارے اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ ساری بات. تو آپ کو یہ پتہ تھا کہ وہ خواب پورا ہونا ہے، وہ سچا خواب تھا، کہیں نہ کہیں پورا ہونا ہے. تو آپ نے کہا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جو تم نہیں جانتے، مجھے پتہ وہ ہے یوسف کہیں نہ کہیں. یا بنی یذهبوا فتحسوا من یوسف واخی، میرے پیارے بچوں، اذهبوا جاؤ، فتحسوا من یوسف، اور یوسف کو ڈھونڈو. پہلے یوسف کا ذکر کیا کیونکہ اس کی طرف سے آپ کو اللہ کی طرف سے زیادہ یقین ہے. وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی یعنی بنیامین کو بھی ڈھونڈو. وَلَا تَيْأَسُوا مِن روح اللہ، اور اللہ سے نا امید نہ ہو جاؤ. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرین، اور اللہ سے نا امید ہوتا وہی ہے کہ جو کافروں میں سے ہوتا. صرف کافر اللہ سے نا امید ہوتا ہے، اور کوئی کافر اللہ سے نا امید نہیں ہوتا. تم جاؤ یوسف کو ڈھونڈو اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو. اب یہ سوچیں آپ کہ یوسف کو ملنے کی کیا ترکیب ہو سکتی ہے، ان کے دماغ میں جائے گا بھی نہیں. جبکہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اعتماد ہے اللہ پہ، ہوگا یوسف ہے کہیں. فلما دخلوا علیہ، اب یہ پھر چلے گئے. یہ کون سا سفر ہے؟ یہ تیسرا سفر ہے. پہلے سفر میں گئے جس میں یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، دوسرے سفر میں گئے بھائی بنیامین کو لے کے گئے، بھائی پکڑا گیا. اب یہ تیسری دفعہ مال لینے گئے. فلما دخلوا علیہ، اور پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے، قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا. آپ کو پتہ کہ یعقوب علیہ السلام اور یہ جو بھائی تھے یہ غریب تھے. ٹھیک ہے نا، یہ غریب لوگ تھے، زیادہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. انہوں نے کہا اے عزیز مصر، عزیز جو ہے وہ ڈر کا ٹائٹل تھا، جو خزانے کا جو نگہبان ہوتا تھا اس کا نام عزیز ٹائٹل تھا. مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے، بہت ہم آزمائش میں ہیں. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم یہ جو ہم بضاعہ کہتے ہیں کہ سامان خریدنے کے لیے جو ہم سامان لے کے آئے، مزجاۃ یعنی کہ نکما، یعنی کہ نکما ہوتا ہے یعنی کہ کچھ چند کھوٹے سکے جو ہم آپ کے ساتھ لے آئے ہیں. فاوف لنا الکیل، ہمیں پھر بھی پورا وزن دے دینا. آپ جو پورا وزن دیتے ہیں، ایک آدمی کو کتنا دیتے ہیں؟ 1 اونٹ دیتے ہیں. 1 اونٹ کا جو پورا لدا ہوا سامان دیتے ہیں پورا دے دینا ہمیں. ہم یہ تھوڑے سے کم پیسے لائیں، یہ نکمے سے پیسے لائیں. وتصدق علینا، اور باقی جو ہے وہ ہم پہ صدقہ کر دو. جتنا آپ دیں گے جو ہم لائیں اس کے پیسے کا سامان دے دو، باقی جو ایکسٹرا ہے وہ صدقہ دے دو، لیکن پورا دینا، ہم بہت غریب ہیں. ان اللہ یجزی المتصدقین، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متصدقین صدقہ کرنے والوں کو جزا دے گا. اب ہوا یہ کہ اس سفر میں جب انہوں نے بھیجا تو نہ صرف یہ کہ ان کے پاس پیسے کم تھے، مال گھر میں ختم ہو گیا تھا، اور یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اب بنیامین کا بھی دکھ پہنچ چکا تھا.
اور گھر میں ویسے اوور آل غربت بھی تھی، پیسے بھی کم تھے اور مال بھی چاہیے، کھانا وانا دانے چاہیے. لیکن اس دفعہ یعقوب علیہ السلام نے خط بھیجا تھا. مختلف روایات میں، ہسٹری کی روایات میں، ہسٹری کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا عزیز مصر کے نام، اور آپ نے لکھا کہ میں یعقوب اسرائیل، اللہ کا بندہ. اصل میں یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل. اسرا کا مطلب ہوتا ہے عبد، ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ. اسرائیل عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. اسرائیل ہیبرو زبان میں عبداللہ کا نام ہے، عبداللہ کو اسرائیل کہتے ہیں. یعقوب کہتے ہیں بعد میں آنے والے کو. آپ کے بڑے بھائی تھے عیس، عین یا صاد، عیس، یہ آپ کے بڑے بھائی ہیں. اور یہ آپ یعقوب جڑواں پیدا ہوئے تھے، لیکن عیس تھوڑا سا پہلے پیدا ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے جڑواں میں بھی ایک بچہ پہلے آتا ہے، پھر چند گھنٹوں میں دوسرا آتا ہے. تو پہلے بڑا آیا پھر یہ چھوٹا. تو جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے اس کو نہیں کہتے یار یہ دو بھائی اگر ہوں، چھوٹے چھوٹے سے مطلب ان میں چھوٹا، عمر میں چھوٹا نہیں، اوور آل چھوٹا نہیں، ان میں چھوٹا. تو یعقوب بعد میں آنے والا، یہ نام آپ کا، یہ نک نیم تھا، اصل نام نہیں تھا. تو وہ عیس تھے اور یہ یعقوب. تو انہوں نے کہا میں یعقوب یعنی کہ اسرائیل، اللہ کا بندہ، بن اسحاق ذبیح اللہ، بن ابراہیم خلیل اللہ، میں آپ سے مخاطب ہوں عزیز مصر. ہم لوگ جو ہیں، ہمارا خاندان نبیوں کا خاندان ہے، اور ہمیشہ سے ہم مصیبت اور مصائب کا شکار رہے ہیں. میرے دادا ابراہیم کو ہاتھ پیر باندھ کے پھر نمرود نے آگ میں ڈال دیا تھا، پھر اللہ نے مدد کی تھی. اور پھر میرے باپ اسحاق کو ذبح کیا گیا ہاتھ پیر باندھ کے، اللہ نے بچایا. کچھ روایات میں آتا ہے کہ اور یہودی بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ تھے. ہم تو کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے، وہ کہتے ہیں اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ تھے. تو انہوں نے خط میں اسحاق ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں. اور میں یعقوب، میری حالت یہ ہے کہ میں بچپن میں میرا جو سب سے محبوب بچہ تھا یوسف، وہ جنگل میں جا کے مجھ سے جدا ہو گیا اور آج تک میرے پاس نہیں آیا، اور اس کی غم میں میری آنکھیں جاتی رہی ہیں اور صحت بھی ختم ہو گئی ہے. اور اب میرا دوسرا، اس کا بھائی اور میرا دوسرا بیٹا بنیامین تم نے لے لیا ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے مزید دکھ پہنچتا ہے. تو اگر آپ وہ مجھے واپس کر دیں، اور اگر آپ، اور اس نے چوری نہیں کی، اور ہم نبیوں کا خاندان ہے، ہمارے یہاں چور نہیں پیدا ہوتے، ٹھیک ہے نا. کچھ لوگوں کو مان ہوتا ہے، اچھے خاندانوں میں اچھے لوگ پیدا ہوتے ہیں. ہم نسل در نسل نبیوں کا خاندان ہے، ہمارے یہاں چور نہیں پیدا ہوتے، اور اس نے چوری بھی نہیں کی، کوئی اور معاملہ ہوا ہے. اور اگر آپ نے میرے بیٹے کو نہیں چھوڑا تو میں ہاتھ اٹھاؤں گا اللہ سے، اور میں ایسی بددعا کروں گا کہ آپ کی 7ویں نسل تک اس کا اثر جائے گا. تو نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اتنے دکھی دل کے ساتھ، اور ایسے نبی نہیں ہیں، آپ کی نسل در نسل نبی ہیں، آپ لوگ نبیوں کا خاندان ہے. میں ایسے ہاتھ اٹھاؤں گا اللہ کے سامنے کہ پھر آپ کو ایسا دکھ پہنچے گا کہ 7ویں نسل تک آپ یاد کریں گے. تو میرے بیٹے کو آپ چھوڑ دیں. یہ بات کی. اب یہ جب لے کے آئے خط، تو یوسف علیہ السلام یہ خط پڑھ رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے نا ابا کا کیا معاملہ ہے. اللہ کے نبی ہیں، خود بھی نبی ہیں، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی. تو کیا بات ہے، آپ پڑھتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں. تو کہنے لگے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. تو بھائیوں سے کہنے لگے کیا تم جانتے بھی ہو کہ کیا کیا تھا تم نے یوسف کے ساتھ. یعنی کہ اب یوسف علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوئی. آپ نے باپ کا قصہ پڑھا کہ وہ یوسف کی یاد میں کتنا تڑپ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے بھائیوں سے کہا کیا تم جانتے بھی ہو ما فعلتم بیوسف، کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، واخیہ، اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب اس کا یوسف کو تم نے غائب کر دیا، باقی اس کو آپ نے تکلیف دی. اذ انتم جاہلون، کہ جب تم جاہل تھے، جب تم زمانے جاہلیت میں تھے، یا ایسے زمانے میں تھے کہ تمہیں اتنی عقل فہم نہیں تھی. اب ان بھائیوں کو احساس ہوا کہ یار یہ اس کو اندر کی بات کیسے پتہ ہے. تو کہنے لگے قالوا انک لانت یوسف، کیا تم ہی تو یوسف نہیں ہو. اب جب تم اتنے کانفیڈنس سے بات کر رہے ہو، ابا کا خط پڑھ کے اتنے کانفیڈنس سے بات کر رہے ہو کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، اور اب ان کو ساری پکچر ساری سمجھ آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ او ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ قالوا انک لانت یوسف، کیا تم ہی تو ضرور یوسف نہیں ہو. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے سر کا تاج اتار لیا تھا، اور آپ کے یہاں پہ سر پہ ایک نشان تھا، برتھ مارک تھا یوسف علیہ السلام کے، اس سے انہوں نے پہچان لیا تھا. اور یہ برتھ مارک آپ کو اپنی دادی سارہ کی طرف سے آیا تھا. آپ کی دادی سارہ علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کی وائف ہیں، اور یہ آپ کی دادی ہیں، ان کی طرف سے ظاہر حسن بھی ان کی طرف سے آیا، وہ برتھ مارک بھی ان کے تھا، اس لیے آپ کے پاس بھی تھا وہ. تو انہوں نے پہچان لیا.
قال انا یوسف وہذا اخی، کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اور تحقیق اللہ نے ہم پر اپنا انعام کیا۔ انہ من یتقی ویصبر، اور جو تقوی اختیار کرے، گناہ نہ کرے، ویصبر، اور صبر کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ضائع نہیں کرتا محسنین نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، تو بھائیوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بڑا کیا، وَإِنَّا كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم ہی ضرور خطا کرنے والے ہیں۔ اب بھائیوں نے کہا ہمیں بہت شرم آ رہی ہے، آپ ہمیں سزا دیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں آپ کو سزا نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں آپ ہمیں سزا نہیں دیں گے تو ہم آپ کا سامنا نہیں کر سکتے۔ آپ ہمیں ناشتہ کرنے کے لیے بٹھاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں، اپنے سامنے بٹھاتے ہیں، اب تو ہمیں پتہ چل گیا آپ یوسف ہیں، آپ سزا نہیں دیں گے تو ہم گلٹی فیل کریں گے، ہم سے نہیں کھایا جائے گا، تو آپ ہمیں سزا دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بھی تم سے کوئی فائدہ ہے، ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے فائدہ ہے تو مجھے بھی تم سے آج فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ آج یہ بات سب کو پتہ چل گئی ہے کہ تم میرے بھائی ہو، تم سارے 10 کے 10 میرے بھائی ہو، اور میں نبیوں کے خاندان سے ہوں۔ ظاہر ہے وہ وہاں پہ دربار میں ہو رہا ہے، یہ کسی بند کمرے میں تو نہیں ہو رہا نا، خط پورے دربار میں پڑھا جا رہا ہے، تمام دربار والے دیکھ رہے ہیں، ان کی نالائکی بھی دربار کے سامنے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں بے شک یہاں کا بادشاہ ہوں، لیکن یہاں کے جو بستی کے لوگ ہیں، مصر کے جو لوگ ہیں، وہ مجھے ہلکا سمجھتے تھے۔ ہلکا اس لیے سمجھتے تھے، کہتے ہیں یہ چیمگوئی کرتے رہتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے کانوں میں چھوٹی بات کرتے رہتے تھے، یار دیکھو یوسف یہ 20 درہم کا غلام ہی تو تھا، حالات ایسے بنے کہ آج بادشاہ بن گیا، کیا اصل حقیقت کیا، غلام ہے، آج غلام ہم پہ بادشاہت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب جب تم لوگ آ گئے ہو تو ان کو پتہ چل گیا کہ میں کوئی غلام نہیں ہوں، حالات نے مجھے غلام بنا دیا، میں کوئی نسلی غلام نہیں ہوں، میں تو نبیوں کی اولاد ہوں اور تم میرے بھائی ہو، میں کوئی چھوٹا موٹا خاندان بھی نہیں ہے۔ بڑا خاندان سے انسان کی وقت بڑھتی ہے، جو لوگ ہوتے ہیں بڑے خاندان والے ان کو بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے، ہم بھی کوئی ہلکے لوگ نہیں ہیں، بڑا خاندان ہے، 10-20 لوگ ہیں، ہم لوگ 50 لوگ ہیں، تو اتنا بڑا خاندان اور نبیوں کی اولاد ہونا، تو مجھے آج میں بھی فخر سے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، تو تم اس کی فکر نہیں کرو۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، باقی تم پہ آج کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی لعنت ملامت نہیں ہے۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہاری مغفرت کرے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہی ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، اور یہ باقی یہ میری قمیض ہے، یہ لے جاؤ، فالقوه علی وجہ ابی، اور میرے ابا کی چہرے پہ ڈال دینا، یأتی بصیرا، اور ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے جب وہ خط پڑھا کہ ابا جو ہے وہ یوسف کے دکھ میں نابینا ہو چکے ہیں، تو آپ نے اپنی قمیض بھیجی، اور یہ قمیض کیا تھی؟ یہ وہ قمیض تھی جو ابراہیم علیہ السلام کو پہنائی گئی تھی جب آپ کو آگ میں ڈالا تھا، جب آپ کے نمرود بادشاہ نے آپ کے کپڑے اتروا لیے تھے اور آپ کو رسیوں میں جکڑ کے آپ کو جب آگ میں پھینکا، تو اس آگ میں گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو جنت کا کرتا بھیجا تھا، وہ جنت کا کرتا یوسف ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا، اور آپ کو آگ میں آپ رہے اور 40 دن وہاں سے رہے، وہ حالات بنے۔ پھر وہ قمیض جو ہے آپ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے پاس چلی گئی، اور اس کے بعد وہ قمیض جو ہے یعقوب علیہ السلام کے پاس چلی گئی، اور یعقوب علیہ السلام نے اس کا چھوٹا سا تعویذ بنا کے برکت کے لیے، حفاظت کے لیے یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ اور یہاں بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو جبریل علیہ السلام نے وہ تعویذ کا کرتا نکال کے آپ کو پہنا دیا، کیونکہ یہ جنت کا کرتا ہے، یہ کوئی عام کرتا نہیں ہے، اور جنت جو ہے وہ سارے غموں کو، تکلیفوں کو دھو دینے والی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بذریعہ وحی بتلا دیا تھا کہ یہ جنت کا کرتا ہے، اگر یہ آپ کے ابا کے چہرے پہ پڑے گا تو ان کا غم بھی دھل جائے گا اور ان کی آنکھیں بھی واپس آ جائیں گی۔ تو آپ نے کہا یہ ایسا کر لو۔ فلما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، یعقوب علیہ السلام نے کہا اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ بولو، سٹھیایا ہوتا ہے نا، بڑی عمر میں لوگ سٹھیا جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ بولو، اور تو پھر جب وہاں سے عیر کہتے ہیں لدا و سامان اونٹوں پہ، جب وہاں سے چلا ہے تو آپ کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں انی لاجد ریح یوسف، کہ میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، لولا ان تفندون، اور اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا کوئی بیوقوف نہ سمجھو تو میں یہ بات کرتا ہوں، کیونکہ آپ کو یہ تھا کہ میں ہمیشہ یوسف یوسف کر کے غم میں روتا رہتا ہوں، گھلتا رہتا ہوں، یہ لوگ سمجھیں گے ابا جی تو سٹھیائے میں، پتہ ہی نہیں ان کو کیا ہے دنیا میں، بس ایسی آج ان کو خوشبو آنے لگی یوسف کی، یوسف کہاں، یوسف کی خوشبو کہاں، یوسف کا دور دور ہمیں پتہ نہیں۔
اور دوسری بات یہاں پہ مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی جب حالات ظاہر کرنا چاہیں تو ظاہر ہوتے ہیں. پہلے آپ کنعان کے ہی کنویں میں پڑے تھے چند ایک آدھا میل پر, نہیں پتہ چلا, یوسف کی کوئی خوشبو نہیں آئی. اور اب مصر سے کرتا چلا ہے, صرف کرتا, یوسف نہیں, یوسف کا کرتا چلا ہے, خوشبو آ گئی کہ میں خوشبو سن رہا ہوں. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم, تو لوگوں نے کہا, آپ کے بچوں نے, وہاں جو خاندان کے لوگ تھے, کہ بے شک آپ تو بس پرانے غم خیالوں میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں, آپ کو نہیں پتہ. فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا, ہوا یہ کہ جو بھائی جس نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا اور آپ کا کرتا اس پہ خون لگا کے یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تھا, اس کے یوسف کو تو بھیڑیے نے کھا لیا. اب وہ کون بھائی تھا, روبیل تھا یا شمعون تھا, کوئی بھی جو بھی بھائی تھا, اسی بھائی نے کہا کہ میں نے چونکہ ابا کو دکھ دیا تھا اس کرتے کے ذریعے, آج یہ خوشی والا کرتا بھی میں ہی ابا کو دوں گا. تو یہ وہ ہے جاء البشیر, جب وہ خوشخبری دینے والا آیا, القاہ علی وجہہ, اور اس نے ڈالا ان کے چہرے پر, فرتد بصیرا, آپ کی آنکھیں واپس آ گئیں. قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, کہنے لگے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کے معاملے میں وہ چیزیں پتہ جو تمہیں نہیں پتہ, مجھے پتہ تھا کہ یوسف ہے, وہ خواب سچا ہونا ہے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین, کہنے لگے اے ہمارے ابا, ہمارے لیے آپ ہمیں استغفر لنا ذنوبنا, ہمارے گناہوں کو کی استغفار کر دیجئے, مغفرت مانگ لیجئے, انا كنا خاطئین, بے شک ہم جو ہے خطا کار ہیں. قال سوف استغفر لکم, میں ضرور ان قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا ربی, اپنے رب سے, انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ غفور الرحیم ہے. ہوا یہ کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت مانگ لیجئے, تو یعقوب علیہ السلام نے فوراً نہیں مانگی, بلکہ کہا میں سوف استغفر لک, میں ان قریب آپ کے لیے, فیوچر میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار مانگوں گا, معافی مانگوں گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آپ نے چونکہ یہ گناہ بہت بڑا تھا, تکلیف بہت بڑی تھی, تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ چھوٹا سا گناہ ہے تو بس ابھی استغفار مانگ لیں, اور آپ تہجد کے وقت میں آپ نے استغفار مانگی. اور کچھ کہتے ہیں کہ آپ نے جمعے کے دن بڑا قبولیت کا دن ہوتا ہے, جمعے کے دن مانگی, یا یہ کہتے ہیں کہ وہ اسی رات کو آپ نے تہجد کے وقت میں مانگی ان کے لیے استغفار, تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں. اس کے بعد کیا ہوا, وہاں سے پھر یعقوب علیہ السلام چلیں, پورا خاندان چلا ہے, مصر پہنچا ہے. اب پھر وہاں پہ کیا حالات بنے, یوسف علیہ السلام نے ان کو کیسے ویلکم کیا, یہ سارے حالات جو ہیں تقریباً اب سورہ یوسف ختم ہے, تو انشاءاللہ وہ ہم اگلی نشست میں کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین.